اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم پہ ہماری لاسٹ کلاس ختم ہوئی تھی، جس میں ہم نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ اس کا اچھا ترجمہ یہ ہے کہ یا اللہ رب العزت ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ کچھ ترجمے میں لکھا ہوتا ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو اہدی یہ فعل امر ہے، اور فعل امر کا یہ صیغہ واحد مذکر حاضر ہے، جس میں اللہ رب العزت سے بندہ یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہدایت دے، اہدی ہدایت سے نکلا ہے، تو ہدایت دراصل یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، ہمیں مسلمان بنا دیا۔ ایک ہدایت تو یہ ہو گئی ہمارے لیے، اور دوسری ہدایت یہ کہ اب یا اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں سیدھے راستہ دکھا دیا ہے، اس پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آگے فرماتے ہیں، فرمانے باری تعالیٰ ہے صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین ان لوگوں کا راستہ، انعمتا تو نے جن پر انعام کیا، علیہم جن پر، انعامتا تو نے انعام کیا، علیہم جن پر۔ اچھا، تو نے جن پر انعام کیا یا اللہ تعالیٰ، ان لوگوں کا راستہ، یہ دراصل بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ انعامتا اللہ رب العزت نے کن پر انعام کیا ہے، وہ کون لوگ تھے یا کون لوگ ہیں؟ یہ ان لوگوں کا راستہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو دو چیزوں سے پاک ہیں۔ اب وہ دونوں چیزیں، ان کا نام وہ تھوڑا سا مشکل ہے، اس کو سمجھ لیں، آسان کر کے بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک چیز ہوتی ہے افراط اور ایک ہوتی ہے تفریط۔ افراط و تفریط اس سے پاک ہیں وہ لوگ، ان پر اللہ رب العزت نے انعام فرمایا ہے۔ افراط و تفریط کا مطلب ہوتا ہے کہ زیادتی یا بہت زیادہ سختی، یہ آسان کر کے الفاظ بتا رہا ہوں۔ اب یہ ابھی اگلی والی آیت کے اندر اس بات کا ذکر بھی آئے گا کہ کن لوگوں نے افراط کیا تھا اور کن لوگوں نے تفریط کی تھی۔ مسلمانوں نے نہ تو افراط کیا نہ تفریط کی۔ مسلمانوں کی جو شریعت ہے، شریعت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ ایک بڑی میانہ اور بڑی جامع اور افراط و تفریط سے پاک ایک شریعت ہے، جس میں نہ تو کہیں کوئی زیادتی ہے، اور نہ ہی کسی ضروری چیز کی کمی ہے، نہ کوئی چیز مسنگ ہے اس میں، اور نہ ہی کوئی چیز اس کے اندر کوئی بیکار چیز کا اضافہ ہے، اور یہی مسلمان لوگ ہیں۔ ایک دوسری آیت کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ الذین انعم اللہ علیہم، یعنی وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا۔ کون لوگ؟ انبیاء، صادقین، شہداء، صالحین۔ اور انہی کے راستے پر دراصل اگر چلیں تو وہی صراط مستقیم ہے۔ اب جو اس کے بعد والی جو آخری آیت ہے، اس میں اس کا تعین کر دیا گیا۔ دیکھیے، فرمایا کہ غیر المغضوب علیہم، غیر کا مطلب ہے نہیں، المغضوب جن پر غضب کیا گیا، یعنی ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر غضب کیا گیا، المغضوب غضب کیا گیا، ولا اور نہ ہی ان لوگوں کا راستہ الضالین جو بہکے ہوئے ہیں، جو گمراہ ہیں، ان لوگوں کا راستہ نہ ہو۔ ہم یہ دعا اللہ تعالیٰ سے سورہ فاتحہ میں کر رہے ہیں، یعنی نہ راستہ ان لوگوں کا جن پر یا اللہ تعالیٰ آپ کا غضب نازل ہوا، اور نہ ہی ان لوگوں کا راستہ جو راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں، مغضوب یہ جو لوگ ہیں نا، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو دین کے احکام کو جاننے پہچاننے کے باوجود، علم رکھنے کے باوجود خلاف ورزی کرتے ہیں، جیسے کہ عام طور پر یہودیوں کا یہ حال تھا۔ تو یہاں پر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ مغضوب سے مراد یہودی ہیں، اور یہ انبیاء کرام کو قتل کرتے تھے اور ان کی توہین کرتے تھے، اور دنیا کے مفاد کی خاطر جو ہے وہ دین کو قربان کرتے تھے، جانتے سب کچھ تھے، لیکن یہ یہودی غیر المغضوب علیہم، غضب اللہ رب العزت نے ان پہ اپنا غضب نازل کیا،
اور کیسے کیسے ان پر اللہ تعالیٰ نے اپنے عذابات نازل کیے، لیکن پھر بھی وہ ٹھیک نہ ہوئے اور نہ وہ ٹھیک ہوں گے۔ اور دالین، یہ جو آیت، ان کا بھی راستہ نہیں، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو، اب پہلے جو بات ہو رہی تھی نا، دیکھیے پہلے علم رکھنے والوں کی بات ہو رہی تھی، بڑا علم تھا ان لوگوں کے پاس، یہودیوں کے پاس، سب کچھ جاننے کے باوجود یہ خلاف ورزی کرتے تھے۔ اب جو ضالین ہیں یہ اس کے الٹ ہیں، جاہل، ناواقف، اور اپنی جہالت کی بنیاد پر یہ غلط راستے پر پڑ گئے۔ کون؟ جیسے کہ عیسائی، نصارہ۔ اب جو وہ میں زیادتی کی بات کر رہا تھا، حد سے بڑھ جانے کی بات کر رہا تھا، حد سے بڑھ جانا کیسا؟ کہ نصارہ بھی ان کو کہتے ہیں، نصارہ کا عام طور پر یہی حال تھا نا کہ وہ اپنے نبی کی تعظیم میں اتنے بڑھ گئے، تعظیم میں بڑھے، لیکن جہالت کی بنیاد پر وہ اتنے بڑھ گئے، اتنے بڑھ گئے کہ انہیں خدا ہی بنا دیا اور ان کی پوجا کرنے لگ گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہہ دیا، بیٹا بنا دیا۔ یہ ہے ان کا گمراہ ہونا، راستے سے بھٹکنا۔ تو شکر ہے کہ، اور ہم مسلمان، تو ہم مسلمان تو اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہم تو بہت عزت کرتے ہیں، بہت زیادہ تعظیم کرتے ہیں، اور بہت ہی کرنی چاہیے، بہت۔ لیکن اس بہت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم اتنی زیادہ کریں کہ آپ نے کبھی کسی مسلمان کو نہیں دیکھا ہے، نہ آپ خود ذاتی طور پہ ایسا سوچ سکتے ہیں، نہ آپ نے کسی کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہسٹری، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، ماضی اٹھا کے دیکھ لیں، حال اٹھا کے دیکھ لیں، حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی کبھی کسی مسلمان نے اللہ تعالیٰ کا بیٹا نہیں کہا۔ کہا ہے کیا؟ نہیں کہا، نہ کوئی سوچ بھی سکتا ہے۔ جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں، ان کی شان بیان کرتے ہیں، ان کی اہمیت بیان کرتے ہیں، ان کی شان تو بہت عظیم ہے، بہت زیادہ ان کی شان ہے، اس کا ادراک بھی انسان کو نہیں ہے، اس کا شعور بھی انسان کو نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کا مرتبہ کیا ہے، اللہ رب العزت کی محبوب ترین ہستی ہے۔ تو ان کی شان کو بیان نہ کیا جائے، ان کی شان کو درست انداز میں لوگوں تک نہ پہنچایا جائے، اس کے لیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عیسائیوں کی طرح سے نہ کرو، کہ انہوں نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دے دیا تھا، اور دے دیا ہوا ہے۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی مسلمان کیوں اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دے گا؟ جتنے بھی مسلمان حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، جانتے ہیں ان کے بارے میں، ان کے بارے میں ان کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، تو جب وہ ان کی تعریف بیان کرتے ہیں تو وہ کبھی بھی ان کو اللہ تو نہیں کہتے نا۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی اللہ کہہ سکتا ہے؟ یا کہا ہے کسی نے؟ نہ کہہ سکتا ہے، نہ کہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خالق ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مخلوق ہیں۔ اب کسی بھی مخلوق کی آپ چاہے جتنی بھی شان بیان کریں، یقیناً وہ شان اس میں ہوگی تو آپ بیان کریں گے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اندر کیا کیا شان ہے ان کی، وہ جاننے کے لیے زندگیاں کم ہیں، تو بیان کرنا تو دور کی بات ہے۔ تو بیان کرنا اور جاننا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی اتنی شان بیان کر دے گا کہ کہہ دے گا کہ گمراہ ہو جائے گا، کہ بہک جائے گا، کہ کہے گا کہ یہ اللہ ہیں۔ تو ایسا نہیں کہنا چاہیے، یہ بدعت، مشرک، اس کی ڈیفینیشن کو سمجھنا چاہیے۔ ہم اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی اس عظیم ترین سورت الفاتحہ کی حکمتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سورہ فاتحہ میں جو اللہ رب العزت نے شفا رکھی ہے، تو اللہ تعالی ہمیں بھی اس شفا سے مستفید ہونے کی سعادت نصیب فرمائے۔ یہاں پر ہم نے سورہ فاتحہ کی ایک مختصر سی جو ہے وہ تفسیر مکمل کی ہے، اور اب ہم اس کے بعد شروع کریں گے انشاءاللہ عز و جل سورۃ البقرہ۔